بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت امام بن حنبل بے شک اللہ کے بہت زیادہ نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت امام بن حنبل اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ طبیعت بے چین ہوئی تو گھر سے اٹھ کے باہر گئے۔ طبیعت زیادہ بے چین ہوئی تو چہل قدمی کرنا شروع ہو گئے۔ چہل قدمی کرتے کرتے بہت دور نکل گئے۔ نماز عشاء کا وقت ہوا تو نزدیک ایک مسجد ہی وہاں نماز عشاء ادا کری۔ جب نماز عشاء ادا کی تو جسم میں تھکاوٹ تھی تو کچھ لمحوں کے لیے سونے کا ارادہ کیا۔ جب حضرت امام بن حنبل سونے لگے تو وہاں کے خادم نے، جو مسجد کا خادم تھا، حضرت امام بن حنبل کو اٹھایا اور ان سے کہا کہ آپ مسجد سے باہر چلے جائیں، اب مسجد کو بند کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت امام بن حنبل پھر آرام فرمانے لگے تو انہوں نے حضرت امام بن حنبل کو ٹانگ سے پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دیا۔ حضرت امام بن حنبل مسجد کے باہر آ کر بیٹھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے نان کھتائی روٹی لگانے والا آدمی آپ کو اشارہ کرتا ہے اور آپ کو بلاتا ہے۔ حضرت امام بن حنبل اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ اگر آپ نے آرام فرمانا ہے تو آپ ادھر میرے پاس بیٹھ جائیں، میں آپ کو کھانا بھی دیتا ہوں، آپ کھانا بھی کھائیں، آپ تھکے ہوئے ہیں۔ حضرت امام بن حنبل وہاں تشریف فرما ہوئے تو اس آدمی نے، جو روٹیاں لگانے والا تھا، اس کے پاس پورے علاقے کے لوگ آٹا لے کر آتے اور وہ روٹی لگا دیتا، لیکن اس کا روٹی لگانے کا طریقہ یہ تھا، جب وہ آٹا گوندتا تو اللہ اکبر پڑھتا، جب آٹے سے وہ پیڑا بناتا تو سبحان اللہ پڑھتا، اور جب وہ آٹے کی روٹی تندور کے اندر لگاتا تو الحمدللہ پڑھتا۔ حضرت امام بن حنبل یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ آپ نے اس کو، جو تندور میں روٹیاں لگا رہا تھا، بزرگ کو مخاطب کیا اور اس سے پوچھا کہ جو عمل تم کر رہے ہو، آٹا گوندتے ہوئے اللہ اکبر، اس کے بعد روٹی بناتے ہوئے تم سبحان اللہ اور روٹی لگاتے ہوئے اللہ اکبر پڑھ رہے ہو، کیا کبھی ان تمام اعمال کی وجہ سے تمہیں فائدہ ہوا؟ جو عمل تم کر رہے ہو تمہیں اس کا کبھی فائدہ ہوا؟ تو وہ مسکرایا اور اس نے کیا کہا؟ رب کعبہ کی قسم، اللہ سے جو مانگا اللہ نے دیا، میں نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے دیا، عزت دی، ایمان دیا، اولاد دی، مال دی، تحفظ دیا، لیکن کچھ دنوں سے دل کر رہا ہے کہ میں ایک بزرگ ہیں ان سے ملوں، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے یہاں سے فرصت نہیں ملتی لوگوں کی روٹیاں لگانے سے۔ تو اس پر حضرت امام بن حنبل نے پوچھا وہ کون شخص ہے؟ تو اس نے بتایا جب میں جمعے کی نماز پڑھنے جاتا ہوں تو امام مسجد نے بتایا، جو جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، کہ اگر دنیا میں کسی نے فرشتہ صفت انسان کو دیکھنا ہے، کسی جنتی کو دیکھنا ہے، تو حضرت امام بن حنبل کو دیکھو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس جمعے کے بعد میرے دل میں اللہ سے یہ دعا نکلی کہ رب العالمین مجھے امام بن حنبل سے ملا دے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو امام بن حنبل مسکرائے اور ساتھ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے امام بن حنبل کو تمہیں ملانے کے لیے بے چین کر دیا۔ گھر سے اٹھایا تو سفر کیا، سفر کر کے جب نماز ادا کی تو اللہ نے امام بن حنبل کو ٹانگ سے پکڑوا کے خادم مسجد سے باہر نکلوا دیا۔ آج امام بن حنبل تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک اللہ نے تیری یہ بھی دعا قبول کر لی۔ اور یہ بات سنتے ہوئے وہ روٹی لگانے والا زاروں قطار رونے لگا اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جب اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ آپ سے بھی محبت کرے گا۔ اللہ کے محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ سچے دل سے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ آپ کی دعاؤں کو سنے گا بھی، اور اس پہ اسی وقت فرشتوں کو حکم دے کے عمل بھی ہوگا اور اسے پورا بھی کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کی سمجھ عطا فرمائے، دین کو سنا کریں، آگے پہنچایا کریں۔ بے شک دین کو سننا اور اس کو آگے پہنچانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔